ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے روانہ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دو خاص وزیر، ایک جاسوس علی بن سفیان اور 20 سپاہی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ جنگل کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک گاؤں سے ہوا، کیونکہ جنگل کی طرف جو راستہ جاتا تھا وہ اس گاؤں میں سے گزر کر جاتا تھا۔ سلطان اکثر اوقات اس راستے سے گزر کر جاتا تھا۔ جب اس دفعہ سلطان گاؤں سے گزرا تو سلطان کی نظر ایک قافلے پر پڑی جو اس گاؤں سے نکل کر واپس روانہ ہو رہا تھا۔ سلطان نے اپنا گھوڑا روک دیا اور اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ معلوم کرو یہ قافلہ کس کا ہے اور یہ اس چھوٹے سے گاؤں میں آخر کیا کرنے آئے تھے۔ چند لمحوں بعد سپاہی واپس آیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ سلطان معظم یہ ہمارے پڑوسی بادشاہ کا قافلہ تھا، اس کے ساتھ 100 سپاہی کا دستہ، چند وزیر اور بادشاہ اور شہزادی تھی، اور یہ شہزادی بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کیا مسئلہ ہوا، کیونکہ جب سپاہی نے کہا کہ شہزادی بے ہوش تھی تو یہ بات سلطان کے لیے حیرت زدہ تھی۔ تو سپاہی نے کہا سلطان معظم پریشانی کی بات نہیں، بادشاہ شہزادی کو اس گاؤں کے مشہور حکیم کے پاس علاج کرانے کے لیے لایا تھا۔ یہ بات سن کر سلطان اور آپ کے وزیر اور سپاہی ہکا بکا ہو گئے کہ اتنا بڑا بادشاہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹے سے حکیم کے پاس خود شہزادی کا علاج کرانے کے لیے آیا ہے۔ یہ بات سلطان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن شکار کے لیے دیر ہو رہی تھی، اس لیے سلطان اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ سلطان سارا دن شکار کھیلتا رہا، لیکن عصر کا وقت ہوا تو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو واپسی پر کہا کہ جاؤ اور اس قافلے کا پتہ کرو اور معلوم کرو کہ بادشاہ کا قافلہ کس جگہ پڑاؤ کرتا ہے، کیونکہ آج رات میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سلطان واپس چلا گیا۔ سلطان نے گھر کھانا کھایا، مغرب کی نماز پڑھی اور اتنے میں سپاہی بھی آ گئے۔ سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ سلطان معظم اس گاؤں سے نکلنے کے بعد ایک چھوٹی سی وادی ہے اور اس جگہ پر بادشاہ کے قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان اپنے چند سپاہیوں اور ایک وزیر کے ساتھ اس وادی کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا تھا، لیکن جب سلطان اس وادی میں پہنچا، سلطان کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ یہ عظیم سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ بادشاہ نے سلطان کا استقبال کیا اور اسے اپنے خیمے کے اندر لے گیا۔ حال احوال جاننے کے بعد سلطان صلاح الدین نے پہلا سوال بادشاہ سے کیا کہ آپ بادشاہ ہو کر شہزادی کا علاج اس چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے حکیم کے پاس کیوں کرانے آئے تھے؟ تو بادشاہ نے کہا سلطان معظم ضرورت انسان کو محل سے نکال کر اندھے غاروں میں لے جاتی ہے، میں تو پھر بھی ایک آباد گاؤں میں آیا ہوں۔ سلطان کو اس کی باتوں میں تجسس پیدا ہو گیا، لیکن سلطان نے اس سے پوچھا کہ آخر شہزادی کو کیا مسئلہ ہوا تھا، نوبت یہاں تک پہنچی اور تمہیں اس گاؤں میں آنا پڑا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک دن شہزادی میرے ساتھ گھڑ سواری کر رہی تھی کہ اچانک شہزادی کا پیر پھسلا اور شہزادی گھوڑے سے گر گئی اور شہزادی کے کولے کی ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ شہزادی درد سے تڑپ رہی تھی، لیکن شہزادی کسی بھی حکیم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ یہ آج نہیں، یہ بچپن سے ہے کہ شہزادی کسی نامحرم کو اپنے جسم کو چھونے کی اجازت نہیں دیتی۔ ملکہ نے اپنے طور طریقے سے پوری کوشش کی کہ محل کی تمام کنیزوں نے بھی پوری کوشش کی، لیکن شہزادی صحت یاب نہ ہو سکی۔ دن بدن شہزادی کمزور ہو رہی تھی، لیکن کوئی بھی حکیم ایسا نہ ملا جو بغیر شہزادی کو چھوئے اس کا علاج کر سکے۔ یہ بات تمام ملکوں میں پھیلی تو پیغام رساؤں سے خبر ملی کہ آپ کی سلطنت کے گاؤں میں ایک حکیم صاحب رہتا ہے جو بغیر مریض کو چھوئے اس کا علاج کرتا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنا سپاہی اس حکیم کے پاس بھیجا۔ اس بزرگ حکیم نے جواب میں کہا کہ میں اپنے سلطان کے علاوہ کسی بادشاہ کے حکم کو نہیں مانتا، اگر ضرورت تمہیں ہے تو تمہیں میرے پاس چل کر آنا پڑے گا۔ میں حکیم صاحب کے جواب سے ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی حکیم عام حکیم نہیں ہے، اور میں شہزادی کو لے کر اس حکیم کے پاس پہنچا تو سلطان صلاح الدین نے پوچھا حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس حکیم نے بغیر شہزادی کو چھوئے اس کا علاج کیسے کیا؟
بادشاہ نے کہا ہمیں اس گاؤں میں آتے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں۔ جب ہمارا قافلہ یہاں پہنچا تو سب سے پہلے حکیم صاحب نے کہا کہ ایک سپاہی کو بھیجو اور جا کر جنگل سے ایک صحت مند بھینس پکڑ کر لائے۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور سپاہی ایک صحت مند بھینس لے کر آ گئے۔ میں نے حکیم صاحب سے پوچھا کہ آخر بھینس سے میری بیٹی کا علاج کیسے ہوگا؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ حکیم میں ہوں، لہٰذا مجھے میرا علاج کرنے دیجیے۔ پھر حکیم صاحب نے کہا تمہیں 2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس انتظار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لہٰذا ہم پہلے ہی اس وادی میں قیام کر چکے ہیں۔ ادھر حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ 2 دن تک اس بھینس کو نہ ہی پانی پلانا ہے اور نہ ہی چارہ کھلانا ہے۔ حکیم صاحب کا حکم سن کر شاگردوں نے کہا اگر اس کو 2 دن تک کچھ بھی نہ کھلایا پلایا گیا یہ بھینس بھوک اور پیاس سے مر جائے گی۔ لیکن استاد کا حکم تھا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ آج صبح ہم اس گاؤں کی طرف چل پڑے اور حکیم صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ حکیم صاحب نے اپنے 2 آدمیوں کو کہا کہ جاؤ اور بھینس کو کھول کر لاؤ۔ جیسے ہی سپاہی بھینس کو کھول کر لائے تو حکیم صاحب نے کہا کہ شہزادی کو اس بھینس کے اوپر بٹھا دو۔ میں نے شہزادی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر بھینس کے اوپر بٹھا دیا۔ اب حکیم صاحب نے کہا کہ اس کو دونوں پیروں سے بھینس کے پیٹ کے نیچے سے شہزادی کے آپس میں پیروں کو باندھ دو۔ میں نے اس کے پیر باندھ دیے۔ اب حکیم صاحب نے بھینس کے سامنے پانی رکھا اور اس میں نمک ڈال دیا۔ بھینس 2 دن کی پیاسی تھی، اس نے بڑے زور سے پانی پیا اور نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے شدت پیاس بھی بڑھ گئی۔ اس کے بعد بھینس بھوکی تھی اور اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو بھینس کا پیٹ پھولنے لگا اور بھینس کے پیٹ پھولنے کی وجہ سے شہزادی کی کمر پر تناؤ بڑھنے لگا اور تناؤ اتنا بڑھ گیا کہ درد کی شدت سے شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ اب حکیم صاحب نے کہا اپنی بیٹی کو بھینس سے اتار دو، اب شہزادی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھینس میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اسی طرح حکیم صاحب نے میری بیٹی کا علاج کیا اور الحمدللہ ہوش آنے کے بعد شہزادی بالکل صحت یاب ہو گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہ کو خدا حافظ کہتے ہوئے سیدھا اس حکیم صاحب کے پاس گیا اور اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اسے اپنے دربار میں لے گیا اور اس کو اپنا شاہی حکیم مقرر کر دیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ حکیم سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا مشہور ترین حکیم بن گیا۔